بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 173 آیت نمبر 184 ہے، اور سبق کا عنوان ہے کہ رخصت کا بیان، جو اہل عذر ہے ان کے لیے رخصت کی اجازت، اور فدیہ کا حکم۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر یطیقونہ، جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیتن، فدیہ ہے، جو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ بس جو آدمی خوشی کے ساتھ کرے نیکی کا کام تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کو سمجھو۔ آیت کے اندر وعلی الذین یطیقونہ چند توجیحات ہے۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تو ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی کہ کوئی آدمی روزہ رکھے، یا یہ کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی جگہ فدیہ دے دے، جو کہ طعام و مسکین، ایک مسکین کو وہ کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کر۔ تو اس کا معنی اس صورت میں اس پر معنی یہ ہوگا وعلی الذین، اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، تو ان کے اوپر لازم ہے فدیتن، وہ فدیہ دینا، بدلہ دینا، جو کہ ایک سا ہوگا گندم میں سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سا نصف سا ہے، اور باقی جو غلے ہیں ان میں سے ایک سا ہے۔ تو عام و مسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ایک توجیہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت ابھی جو ہے معنی یہ ہے، یہ ابتدائی اسلام میں تھا اور یہ حکم بعد میں پھر دوسری آیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے، چاہے وہ طاقت روزہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ وہ دوسری آیت نے اس پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ تو نسخ والی صورت میں پھر اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر یطیقونہ، یہاں لا مقدر ہے، اور کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے جیسے سورہ نساء کی آخری آیت یبین اللہ لکم ان تضلوا، تو وان تضلوا معنی اللہ تضلوا ہے، اللہ نے احکام بیان کیے تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو یہ عرب کا اور عربیت کا محاورہ اور قانون ہے کہ لفظ لا کو پہلے حذف کیا جاتا ہے۔ تو وعلی الذین، ان لوگوں پر لا یطیقونہ، جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، تو فدیۃ طعام، ان کے لیے فدیہ ہے جو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو شیخ فانی ہے، بوڑھا آدمی ہے، بوڑھی عورت ہے، مرد ہے، اور بہت ضعیف العمر ہے، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا مرضعہ ہے، دودھ پلانے والی، اور اس کو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو انتہائی کمزوری ہو جائے گی اگر خوراک نہ کھائے، یا حاملہ عورت ہے۔ تو ان کے اندر دو قول ہے کہ مرضعہ اور حاملہ کو یہ رخصت ہے بعض حضرات کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک ان کے لیے نہیں ہے۔ تو مرضعہ اور حاملہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو وہ لوگ جو لا یطیقونہ، جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، بوڑھا مرد عورت، اور مرضعہ دودھ پلانے والی، اور حاملہ عورت، تو ان کے اوپر فدیتن، فدیہ ہے، اور اس کا عوض دیں گے روزہ کا جو طعام و مسکین ہے۔ دوسری توجیہ اس میں یہ ہے کہ وعلی الذین، لا نہیں بلکہ یطیقون باب افعال سلب کے لیے ہے، کیونکہ اطاق یطیق اطاقتاً باب افعال ہے، تو معنی یطیقون جو طاقت نہیں رکھتے، یعنی یسلبون الطاقت۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو کہ طاقت نہیں رکھتے روزے کی، تو فدیۃ طعام، وہ فدیہ، وہی شیخ فانی اور بوڑھا اور مرضع اور حاملہ مراد ہے۔ تو اس صورت میں فدیہ دیا جائے گا۔ آیت کے اندر ایک اور توجیہ بھی ہے
اور وہ بعض مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اصل میں لفظ ایک ہے یطیقونہ طاقت رکھنا، اور ایک ہے قدرت۔ قدرت وسعت کو کہتے ہیں، فراخی کے ساتھ انسان کے اندر ایک چیز میں گنجائش ہو اور تکلیف نہ، اور آسانی کے ساتھ آدمی اس کام کو کر سکے تو اس کو قدرت کہا جاتا ہے۔ اور طاقت کا معنی کسی کام کو کرتا ہے لیکن بڑی مشقت اور تکلیف کے ساتھ کرتا ہے، بوجھ کے ساتھ کرتا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ وعلی الذین، ان لوگوں پر یطیقونہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن بڑی مشقت کے ساتھ، بوڑھا ہے، مرضع ہے، حاملہ ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ طاقت رکھتے ہیں، تو فدیۃ طعام، وہ فدیہ ہے جو کہ طعام مسکین ہے۔ فدیہ معنی اس عوض کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے بدلے میں جو چیز دی جائے گی تو اس کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں فدیہ دیا جائے گا، جبکہ یہ بوڑھا مرد یا عورت یا حاملہ یا مرضعہ زندہ ہے اور روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر تو ان کے عوض میں روزہ کی جگہ فدیہ دیا جائے گا۔ لیکن جب وہ اسی عذر کی حالت میں ان سے روزے قضا ہو گئے اور روزہ نہ رکھ سکے اور فدیہ بھی نہیں دیا گیا تو وفات کے بعد بھی ان کے عوض میں یہ فدیہ دیا جائے گا۔ اس میں پھر دو قول ہے، ایک یہ ہے کہ ان کا وہ روزہ جو رہ چکا ہے تو اس کا وہی فدیہ اور بدلہ دیا جائے گا جو کہ سرسائے کی مقدار میں ہے، جبکہ ایک حدیث صحیح مرفوع موجود ہے اس باب میں کہ ان کے عوض میں روزہ رکھا جائے، اس کے جو ورثاء ہے اس بوڑھا یا بوڑھی عورت کی طرف سے، اس مریض اور معذور کی طرف سے ابھی اس کا عوض میں روزہ رکھیں گے، اور یہ حدیث بالکل صحیح اور مرفوع حدیث ہے۔ ہاں، فدیہ دینے والے جو آثار ہیں وہ بھی آثار صحیح اور موقوف ہیں۔ البتہ نماز کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نماز اگر اس عذر کی بنا پر رہ جائے کسی آدمی سے اور اس کی وفات کے بعد اس کی طرف سے جیسے کہ روزہ کا فدیہ دیا جاتا ہے تو نماز کا فدیہ بھی دیا جائے، اور لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ نماز حالت عذر اور بیماری کی وجہ سے رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ قصدن نماز چھوڑی ہے اور حالت تندرستی اور جان بوجھ کر چھوڑی ہے، اس صورت میں اس کا فدیہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ تو حدیث جو ظاہر حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو قصدن جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو وہ تو کافر ہو جاتا، تو اس صورت میں اس کا، اور کافر کے بارے میں فلن یقبل اللہ، کہ اس کا فدیہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو فدیہ طعام و مسکین، یہ بدل ہے فدیتن سے، کہ وہ فدیہ کیا ہے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ لفظ طعام کہہ کر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف ہو کہ وہ تھوڑا سا کھانا نہیں ہے کہ لقمہ یا دو لقمہ ہے، بلکہ طعام سے مراد اتنا کھانا ہے کہ وہ آدمی خوب سیر ہو کر کھا جائے اور خوب بہتر ہو۔ تو وہ گندم سے آدھا سوا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور باقی غلجات جو ہے اس سے نصف سا کی مقدار ہوگی۔ فمن تطوع خیرا، پس جو آدمی بھی کرے تطوع خوشی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، جو خوشی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ خیرن نیکی کا کام کرے فهو خیر له، اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ تطوع کا یہ معنی نہیں کہ جو نفلی روزہ رکھے یا جو زائد چیز ہے، بلکہ یہاں اخلاص مراد ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے، روزہ رکھا جائے یا فدیہ کیا جائے، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ترغیب ہے روزے کی طرف کہ رخصت کی اجازت تو ہے، بوڑھے کو بھی ہے، مرضع اور حاملہ کو بھی ہے، لیکن باہر صورت روزہ رکھنا یہ سب سے خیرٌ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا کو اس صورت میں لگایا جائے کہ جب روزے کے اندر رخصت ہے ابتدا اسلام میں، جو آیت کا پہلا محمل ذکر کیا کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر فدیہ دے دیں، تو اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وَأَن تَصُومُوا کہ فدیہ نہ دیا جائے بلکہ روزہ رکھا جائے تو یہ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر رخصت والی بات ہو، یہ والی بات ہو کہ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ والا ترجمہ، کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، شیخ فانی اور بوڑھا ہے یا مرضع اور حاملہ ہے، تو وہ فدیہ دے دیں، تو اس صورت میں ان تصوموا حکم عام ہے، عمومی حکم ہے کہ بہرحال روزے کا جہاں بھی حکم ہے تو روزہ رکھنا یہ ایک بہتر چیز ہے، کیونکہ اللہ کا حکم روزے ہی کے بارے میں، فدیہ تو عارضی ہے، وہ مجبوری ہے، تو اصل تمام حالات میں روزہ ہے، اور روزہ رکھنا ایک بہت اہم اور بہتر ہے۔
ان کنتم تعلمون، یہ ہمیشہ خیرن کے ساتھ ان کنتم تعلمون کی جو قید لگتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خیریت تمہارے لیے وہ حکم بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر علم ہے تو بہتر ہے، کیا معنی اگر علم نہیں ہے تو پھر بہتر نہیں ہے؟ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ علم ہو تب بھی بہتر ہے اور علم نہ ہو تب بھی بہتر ہے، لیکن ان کنتم تعلمون کی قید اس لیے لگائی ہے کہ روزہ رکھنا اگر علم ہے اور وہ علم اس بات کا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کسی حکم کو عمل کرنا اور اس پر علم رکھنا یہ تو ایک بہتر چیز ہے، تو اس لیے ترغیب کے طور پر کہا ہے کہ تم اس کی حکمت اور فائدے کو سمجھ جاؤ اور تمہارے ذہن میں اس کے منافع اور حکمتیں ذہن میں ہو تو یہ بہت ہی بہتر اور اجر والی چیز ہے۔ اس لیے یہ ان کنتم تعلمون کی قید لگائی ہے کہ اس کی حکمتیں اور اس کے فوائد اگر ان پر تمہاری نظر ہو تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت ہی بہتر اور اعلیٰ اور افضل